24 اردو اہم خبروں پر ایک نظر۔ بلوچستان سعودی وزیر پیٹرولیم و توانائی آئل ریفائنری کی جگہ دیکھنے گوادر پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور نے سعودی وزیر پیٹرولیم و توانائی خالد الفالح اور وفد کا گوادر میں استقبال کیا۔ سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سی پیک اور گوادر میں سعودی عرب کی شمولیت سے پاک سعودی تعلقات مستحکم ہوں گے۔ مبصرین۔ سعودی ولیعہد محمد بن سلمان بھی جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان دوبارہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں۔ راولپنڈی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تاجروں سے ملاقات۔ پاک فوج نے تجارت اور کاروبار کے لیے امن قائم کر دیا ہے۔ اب تاجر امن کا فائدہ اٹھائیں، معاشی استحکام کے لیے تعاون کریں۔ آرمی چیف۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا رواں ماہ 23 جنوری کو منی بجٹ پیش کرنے کا اعلان۔ پاکستان کی معیشت سعودی عرب اور دیگر دوست ملکوں کے تعاون سے درست سمت میں بڑھ رہی ہے۔ اسد عمر۔ اسلام آباد پاکستان مخالف پراپیگنڈا میں بی بی سی مصروف۔ کراچی چینی قونصل خانے کے ماسٹر مائنڈ اسلم اچھو کی حمایت جاری۔ افغانستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں پر پاکستانی مظالم کا الزام۔ بی بی سی کی پاکستان مخالف ہرزہ سرائی 24 اردو کے پروگرام دنیا میرے آگے میں بے نقاب۔ بی بی سی اور دیگر ملک دشمن ویب سائٹ میڈیا نیٹ ورک کے خلاف ایکشن لینا ناگزیر ہے۔ مبصرین۔ کابل افغانستان میں 25,000 بلیک واٹر اہلکاروں کی موجودگی کا انکشاف۔ پینٹاگون نے بلیک واٹر اہلکاروں کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ بھارت، یورپ، اسرائیل اور دیگر ملکوں کے لوگ بلیک واٹر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد بلیک واٹر کو متحرک کیے جانے کا امکان۔ افغانستان میں بلیک واٹر کے ذریعے خانہ جنگی کروائی جائے گی۔ پاکستان میں بھی تخریبی سرگرمیوں کے لیے بلیک واٹر کو استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ شام دمشق میں حزب اللہ اور ایران کے اسلحہ گوداموں پر اسرائیلی بمباری۔ اسلحہ کے کئی گودام تباہ۔ اسرائیل اور حزب اللہ کا بھاری نقصان۔ اسرائیل شام میں 200 سے زائد بار ایران اور حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر چکا ہے۔ رپورٹ۔ فرانس پیرس میں دھماکہ، 4 افراد ہلاک، 50 زخمی۔ دھماکہ پیرس کے امیر ترین علاقے میں ہوا۔ گزشتہ 3 ماہ سے فرانس میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی جاری۔ سینکڑوں مظاہرین گرفتار، درجنوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈان احتجاجی مظاہرے ملک گیر پھیل گئے۔ مظاہرین کا صدر عمر البشیر کے استعفے کا مطالبہ۔ سوڈان میں بیرونی طاقتیں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سوڈانی حکام۔ جرمنی مسلمانوں کی مساجد پر عبادت ٹیکس لگانے کا مطالبہ۔ یہودی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی طرح مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر بھی عبادت ٹیکس لگایا جائے۔ حکومتی رکن۔ مسلمان مساجد کو بیرون ملک سے امداد لینے سے بھی روک دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگانے پر شہری کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ۔ یورپ میں اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اسکالرز۔ یورپ دنیا بھر میں 5 برس میں دوران ہجرت 30,000 سے زائد افراد جاں بحق۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ 2014 سے 2018 کے دوران افریقہ سے آنے والے مہاجرین کی ہلاکتوں کی تعداد 6,629 رہی۔ ایشیا میں مہاجرین کی ہلاکتوں کی تعداد 2,900 سے زائد تھی۔ امریکہ میں گزشتہ 5 برس میں کم از کم 2,959 مہاجرین جاں بحق ہوئے۔ امریکہ میں ہلاک ہونے والے مہاجرین میں 60% افراد امریکہ اور میکسیکو کی سرحد میں دم توڑ گئے۔ بیجنگ چین بھی چاند پر پہنچ گیا۔
چاند پر چین کی 2 خلائی گاڑیوں کی تصاویر اور ویڈیوز جاری۔ چاند کے اوجل حصے کو دریافت کرنے کے لیے چین نے 7 دسمبر 2018 کو مشن بھیجا۔ 3 جنوری کو مشن نے کامیابی سے چاند کے اوجل حصے پر لینڈ کیا۔ چاند کے اوجل حصے کی جانچ پڑتال کے لیے بھیجے جانے والا یہ پہلا مشن تھا۔